خان صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو اس ٹرانسمیشن میں. اوپن اینڈ کوشچن سر، واٹس یور ٹیک آن دس ہول سچویشن؟ اور آپ نے سوچا تھا کہ یہ ایسا رزلٹ جو ٹرینڈ بن رہا ہے 17-16 سیٹیں پی ٹی آئی کی اور نون لیگ کی 3، اور کرنا کیا چاہیے اس وقت شہباز شریف صاحب کو؟ جی دیکھیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی کہ ان الیکشنز کے نتائج کیا نکلیں گے. اب وہ 17 نکلتے، 16 نکلتے، 14 نکلتے، لیکن جو پورا پس منظر ہے، جس پورے پس منظر میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے اور اس پس منظر کے نتیجے میں جو حکومت سامنے آئی اور جس قسم کا اتحاد بنا، اس سے واضح طور پہ یہ لگ گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ اس پورے معاملے میں چاہے آپ مانے نہ مانے لیکن مظلومیت کی تصویر بن گئے. ان کی حکومت، ان کی جماعت مظلومیت کی تصویر بن گئی. اور اس پورے تبدیلی کے نتیجے میں جس قسم کا نظام سامنے آیا اور جس قسم کا اتحاد بنا، جس میں مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، نواز شریف، جس میں آگ اور پانی ایسا لگا کہ وہ مل گیا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کی مخالفت اور پی ٹی آئی کی مخالفت تھی. اور پھر اس پورے پس منظر کے بعد جو صورتحال ہوئی اور جس طریقے سے ظاہر ہے کہ سب کو پتا تھا کہ ایک مہنگائی کی طوفان جو ہے وہ ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے. عمران خان نے مصنوعی طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ان کو اچھی طرح سے احساس ہو گیا تھا کہ ان کو نکالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو نکال دیا جائے گا. تو انہوں نے اس کے لیے بند باندھا کمال ہوشیاری سے، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ ان کو چلنے نہیں دیں گے. اور دیکھیں نا، یہ تو بڑے ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ تو آخر میں اس بات پہ بھی تیار ہو گئے تھے کہ وہ استعفیٰ بھی دے دیں، وہ اسمبلیاں بھی تحلیل کر دیں، اور وہ کیئر ٹیکرز کو بھی گورنمنٹ کی فارمیشن میں حصہ لے لیں. لیکن اس کے باوجود برداشت نہ کیا گیا. پھر جو نظام آیا، اس میں سب سے پہلی اس کی ترجیح یہ تھی کہ نیب کے کیسز کو ختم کیا جائے، نیب کے نظام کو ختم کیا جائے، اپنے کیسز کو ختم کیا جائے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو طرح طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، عوام کا دل اس سے بہت خراب ہوا. اور پھر اسی نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایک مہنگائی کا طوفان جو کہ آنا تھا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. IMF میں ہمیں جانا تھا. اور یہ اس حکومت کی بلا کی، میں سمجھتا ہوں بے وقوفی نہیں کہوں گا، مگر یہ ایک بلا کی موقع پرستی انہوں نے دکھائی کہ صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اور اپنے معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنے گلے میں توق اوڑھ لیا، جو کہ دراصل جس کا حق عمران خان کا تھا. اور پھر عمران خان اس کو سہتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو اسباب ہوتے ہیں اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ معاملہ بنا کہ جو اس وقت آفت عمران خان پہ گرتی، آپ سوچیں کہ کیا گرتی کہ اس کی 3.5 سال کی کارکردگی اور اس پہ یہ 4 مہینے کا جو عذاب ہوتا وہ مل کے کیا آفت بپا کرتا کہ وہ معاملہ وہاں سے ختم ہوا. وہ اپوزیشن میں آ گئے اور یہ انکمبنٹ گورنمنٹ بن گئے اور الیکشن کی طرف چل پڑے. اس پوری مہنگائی کے پس منظر میں ایسا لگا کہ دماغ جو تھا وہ معاف ہو گیا، ان کا سیاسی دماغ جو تھا وہ معاف ہو گیا. یہ سمجھے کہ ان کو یہ تک احساس نہیں ہوا کہ اس ماحول میں ایک حکومتی جماعت کی حیثیت سے یہ الیکشن میں جائیں گے اور اس پورے عذاب کو وہ اپنا اس کو کریڈٹ ان کو خود لے لیں گے، تو پھر کیسے سروائیو کریں گے. اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کی، نواز شریف صاحب کی جو تکلیفیں تھیں، جو صعوبتیں تھیں، جو بھی انہوں نے اس پورے پیناما کے بعد سے جس کیفیت سے وہ گزرے، ان کی صاحبزادی گزری، ان کا خاندان گزرا، وہ تو ان کو کوئی اس کا ڈیویڈنڈ ملنا چاہیے تھا نا، سیاسی ڈیویڈنڈ ملنا چاہیے. وہ اتنا مختصر سیاسی ڈیویڈنڈ اور وقتی سیاسی ڈیویڈنڈ شہباز شریف صاحب نے حاصل کر لیا. میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب شاید اتنی مستعدی سے اس زمانے میں سوچ رہے تھے، یا ان کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ابھی فی الحال ہم یہ کر لیتے ہیں اور یہ ہونے دیں. ورنہ جس قسم کا ڈائنامکس بنا، جس قسم کا اتحاد بنا، زرداری، نواز، فضل الرحمان اور یہ پورا نظام کے اپنے آپ کو قربان کر دیا نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے، اور اس ایک عجیب سے چوچو کے مربع کا وہ حصہ بن گئے. اور اس کی صرف اور صرف پہلی ترجیح اور پہلا اس کی جو تھی ان کا مفاد جو تھا وہ یہ تھا کہ اقتدار میں آ جائیں. اور ظاہر ہے کہ کمال ہوشیاری سے آصف زرداری صاحب نے یہ پورا اسٹرکچر کیا.
یہ پورا معاملہ یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ وہ اس کے پورے معمار